بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ کامل روزہ یہ ہے کہ ہر طرح کے برے افعال سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی بری عادات میں مبتلا رہتا ہے، بری باتوں پر عمل کرنا اور بری باتیں کہنا نہیں چھوڑتا، تو اس کو روزے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کچھ پرواہ نہیں۔ تو گویا کہ بندہ اپنے آپ کو تکلیف میں بھی مبتلا کرتا ہے، کھانا پینا چھوڑتا ہے، لیکن روزے کے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتا، اور روزے کا جو اصل مقصود ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا اسی لیے کرتا ہے کہ اسے اپنے خالق و مالک کی رضا حاصل ہو جائے، رب تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، رب تعالیٰ کی دائمی نعمتوں سے وہ مستفید ہو۔ تو اگر وہ برے افعال سے اپنے آپ کو نہیں روکے گا تو اس سے اسے روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات مبارکہ میں سے یہ بھی فرمان عالی شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہوتا، یعنی جو شخص روزہ رکھ کر بھی برے افعال و کردار میں مبتلا رہتا ہے، نیکیوں کی طرف رغبت نہیں کرتا، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اسے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ سپر یعنی ڈال ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے، کہ روزہ جو ہے وہ بندے کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ روزہ سپر ہے، لیکن یہ تب تک ہے کہ جب تک اسے پھاڑ نہ دیا جائے، کہ وہ ڈھال کہ جو جہنم کی آگ کے آگے آڑ تھی اسے پھاڑ نہ دیا جائے۔ یقینی بات ہے کہ جب وہ پھٹ جائے گی تو وہ جہنم کے آگے آڑ نہیں بن سکے گی۔ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ اس کا پھاڑنا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جھوٹ یا غیبت، یعنی حالت روزہ میں جو بندہ جھوٹ اور غیبت کرتا ہے تو اس سے بندے اور جہنم کے درمیان جو آڑ ہوتی ہے وہ گویا کہ ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، لغو اور بیہودہ باتیں، یہ چیزیں روزے کے علاوہ بھی ناجائز اور حرام ہیں، لیکن اگر کوئی روزہ رکھ کر بھی ان کاموں میں مبتلا رہتا ہے تو اس سے روزے کی نورانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، روزے کے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جس سے روزے کی نورانیت کم ہو اور روزے کے ثواب میں کمی واقع ہو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ صَوْمٌ، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی روزہ جو ہے وہ بندے کے جسم کو بھی پاک کرتا ہے اور بندے کی روح کو بھی پاک کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو روزہ گویا کہ بندے کے جسم میں سے ہر طرح کی بیماری کو نکال دیتا ہے اور بندہ صحت مند اور تندرست ہو جاتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ بندے کی روح کو بھی پاک کرتا ہے اور قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان عالی شان کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا